نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ عید الفطر اور بقر عید کی شب کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں کو عبادت الہی میں مشغول رہے اور ذکر و تسبیح، صلہ رحمی، نیکوں کی محبت اور ہم نشینی میں اس وقت کو پورا کرے، اہل و عیال کے ساتھ انس و محبت سے پیش آئے، عزیز و اقارب سے میل ملاقات اور حسن سلوک کرے۔ یہ سب کارہائے خیر ہیں اور ان راتوں کو ان کاموں میں گزارے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے ہولناک اور دہشتناک دن میں جب ہر طرف خوف و ہراس اور وحشت و گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس اور مدہوش ہوں گے اور ان کی نشہ کی سی کیفیت ہوگی، حالانکہ انہیں نشہ قطعاً نہ ہوگا، لیکن عذاب الہی ایسی سخت چیز ہے جس سے لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی۔ ایسے قیامت خیز ہولناک دن میں حق تعالی شانہ اس بندہ کو بہت زیادہ رحمت اور سکون عطا فرمائیں گے جو ان راتوں میں اللہ کے حضور جاگا ہوگا اور اللہ کو یاد کیا ہوگا۔ ایسے شخص پہ خوف اور دہشت نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، ان چیزوں کا دور دور تک کوئی نشان نہ ہوگا، ہر بھلائی اس شخص کے قدم چومے گی، اس پر رحمت ہی رحمت برستی ہوگی اور وہ بہت پر لطف اور پر مسرت زندگی میں مگن ہوگا۔ حق تعالی شانہ ہمیں بھی یہ رحمت اور اپنا یہ کرم اور اپنی یہ نعمت نصیب فرمائیں۔ اس لیے بقر عید کی شب بڑی مبارک اور باسعادت رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ یہ رات کثرت ذکر اللہ اور درود شریف میں اور دیگر عبادات میں مصروف ہو کر گزاری جائے۔ ساری رات اگر انسان نہ جاگ سکے تو جتنی رات آسانی سے جاگ کر عبادت کر سکے اتنا ہی کر لے۔ کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو ضرور ہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرے، اور درمیان میں جتنی دیر ذکر و عبادت کر سکے کرے اور پھر آرام کر لے، سو جائے۔ اتنا کرنے پر بھی امید ہے کہ حق تعالی شانہ محروم نہ فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اس رات کو اپنے لیے قیمتی بنانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔